دوسری حدیث رسول کی فرماتے رجب بہرا مہینہ یعنی ہتھیاروں کی آواز نہیں آئے گی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رجب کا کتنا احترام. اور رجب کا دوسرا نام ہے اسب. اسب کے معنی ہیں انڈیلنا, ٹو پور سم تھنگ. آپ ایک مثلا بالٹی میں پانی لے کے کسی اور بڑے کنٹینر میں اس کو ڈالیں گے, یا کیٹل میں آپ پانی گرم کر کے پیالیوں میں ڈالیں گے, انڈیلنا کا رجب اسب ہے. اسم ہے کیوں؟ رجب میں ہر قسم کی جنگ, اختلافات, جھگڑے سب ختم. باپ کا قاتل بھی آ جائے گا تو عرب ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہاں ادھر شعبان کا چاند نظر آیا, دوبارہ جنگ شروع. تو اب یہ ہے کہ رجب گونگا اس لیے بہرا, اور رجب اسب اس لیے ہے کہ اس میں رحمت خدا انڈیلی جاتی. عام دنوں میں رحمت خدا دی جاتی, رجب کے مہینے میں دی نہیں جاتی. گویا بالٹیاں, گویا کنٹینر, گویا بڑے بڑے ٹینک بھرے ہوئے رحمت کے لوگوں پہ انڈیلے جاتے ہیں. اب یہ بدقسمت ہے کہ اگر کوئی اس سے استفادہ نہ کر سکے کہ اس کثرت سے رحمت خدا رجب میں نازل ہوتی ہے کہ اس کا نام ہی پڑ گیا رحمت انڈیلنے والا مہینہ, جس میں رحمت ہی رحمت آ رہی ہے. یہ ہے رجب کے سلسلے کی دوسری حدیث جس میں رجب کا نام اسب بتایا. اچھا, پہلی حدیث اس کتاب کی کیا ہے؟ شیخ صدوق کو جو لوگ جانتے ہیں, میں تو بہت زیادہ شیخ صدوق سے امپریس, اور بہت ان کے حالات بھی پڑھتا رہتا ہوں, ان کی کتابوں کا بھی لوگوں کو ریکمنڈیشن بھیجتا رہتا ہوں. پہلی حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث 8ویں امام کے حوالے سے ہے, جس کے اندر امام رجب کے روزے بتا رہے ہیں. اب یہ رحمت خدا انڈیلی جائے گی. لفظ انڈیلنے کے اندر جو کثرت کا مفہوم ہے, کثرت کا کتنی زیادہ. اب امام شروع کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ رحمت انڈیلی جائے. کا سب سے اہم چیز ہے رجب کے روزے. دوسری بات یاد رکھیے رجب کی دعائیں. تیسری بات یاد رکھیے رجب کے اعمال. چوتھی بات یاد رکھیے رجب کے غسل. غسل خود اسلام میں ایک بہت اہم عبادت ہے گناہ معاف کرانے کے حوالے سے. کہ یہ وہ طریقے ہیں جس سے اللہ رحمت خدا کو انڈیلتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. اب آئیے میں ذرا صحیح جو میں نے 4 باتیں کہی ہیں نا, جلدی سے اس کو مکمل کر لوں. اصل حق تو بہرحال امام معصوم کا ہے, اس کو ذرا الٹا لے کے چلیں ہم. 4 بہت اہم چیزیں ہیں رجب میں, تو الٹا لے کے چلے. یعنی نمبر 4 پہ میں نے کہا غسل. غسل میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ رجب کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا لیں, چاہے وہ مفاتیح الجناح ہو, چاہے وہ تحفۃ العوام ہو, چاہے وہ اعمال رجب نام کی کتاب ہو, چاہے گجراتی کا مجموعہ ہو, چاہے انگریزی کا المناک ہو, جو بھی ہو, کئی تاریخوں میں لکھا ہوگا کہ غسل کرنا مستحب ہے. پہلی رجب کا غسل مستحب, 15 رجب کا غسل جو عمل ام داؤد کا دن بنتا ہے مستحب, آخر رجب کا غسل مستحب. اور رجب کی سب سے اہم تاریخ کیا؟ رجب تو پورا مہینہ فضیلت کا ہے, اہم ترین تاریخ 13 رجب مولا کی ولادت اور 27 رجب اعلان رسالت. تو 27 رجب, 4 غسل رجب میں بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب ہے, اور 13 کا بھی آ جاتا. لیکن ہمارے مجتہدین اور مراجع کے پاس ان کی جو اکثریت ہے, ان میں سے کوئی غسل بھی مستحب نہیں. خاص طور پہ میں بات کروں آغا سیستانی, اور جس نے سیستانی کو سیستانی بنایا یعنی مرحوم آغا خوئی. کہتے ہیں 4 غسل بہت اچھی چیز کریں, اس امید میں کہ اللہ ثواب دے گا, لیکن یہ مستحب نہیں ہے. اب فرق کیا پڑے گا اس جملے سے؟ فرق یہ پڑے گا کہ جو غسل مستحب ہوگا اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں, لیکن کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, ثواب ہے, لیکن ضرورت نہیں. رجب کے 4 غسل جو ہر کتاب میں ملیں گے آپ کو, یہاں پہ مرجع کا فتویٰ اور اعمال کی کتابیں ٹکرائیں گی. اور یہی چیز آپ کے سامنے آج بیان کرنا تھی کہ ہم مرجع کی تقلید کو سمجھنے کے بعد بھی اور مرجعیت کو سمجھنے کے بعد بھی اب تک صحیح معنوں میں تقلید کو نہیں سمجھے. ہم سمجھتے ہیں مرجع کا مطلب ہے وضو کے مسئلے پوچھ لو, یا نجاست کے مسئلے پوچھ لو, یا نماز کے پوچھ لو. اعمال والے حصے میں تو ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو تحفۃ العوام میں جو لکھا ہے, جو مجموعے میں لکھا ہے, گجراتی کے یا انگریزی کی کتاب کے المناک ہے, اس میں لکھا ہے وہی کافی ہے. نہیں, اس میں بھی جہاں فقہی مسئلے آئیں گے مرجع کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ 4 غسل کرنا چاہیے, اچھی چیز ہے, کریں, لیکن یہ مستحب نہیں ہے. چنانچہ ان کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی. کیا مطلب؟ یعنی ان کی روایت کوئی معتبر روایت نہیں. نمبر 3 پہ جائیے, اعمال. رجب کے اعمال میں اہم ترین عمل 2 آتے ہیں. ایک ہے عمل ام داؤد,
جو ویسے تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جن کو اپنی اولاد کا کوئی پرابلم ہے ان کے لیے، لیکن کرنے کو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اور دوسرے آتے ہیں آج کی رات کے اعمال، لیلۃ الرغائب، یعنی رجب کی پہلی جمعرات۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی یہ جملہ کہا تھا، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس جتنے اعمال روایتوں میں آئیں پورے سال، ویکسٹ جو اعمال ہیں وہ لیلۃ الرغائب، یعنی اتنے ویک ہیں کہ سمجھ لیا کہ نہ ہونے کے برابر، لیکن چونکہ دعائیں ہیں، سجدے ہیں، نمازیں ہیں تو کر لیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے ہمارے پاس لیلۃ الرغائب کی کوئی روایت ہی نہیں۔ اہل سنت سے ایک روایت آئی ہمارے پاس، ہمارے علماء نے اس کے مطابق عمل کیے۔ خیر، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ سب سے ویک اعمال جو ہیں وہ آج کے ہیں لیلۃ الرغائب، اتنے زیادہ کہ جو ذرا بھی حدیثوں کو اور دین کو سمجھتے ہیں وہ یہ اعمال اس لیے تو کر لیتے ہیں کہ ہے کیا اس میں، نمازی تو ہے نا، سجدہ ہی تو ہے نا، لیکن اس انداز کے یہ اعمال نہیں ہے جیسے باقی سارے اعمال ہیں۔ عمل ام داؤد بھی انہی لوگوں کے لیے امام کی طرف سے آیا جن کا اولاد کا پرابلم۔ پھر دعائیں، ہاں دعائیں رجب کی بہت ساری ہیں، وہ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ اور نمبر 1 پر آتا ہے روزے۔ رجب کی اہم ترین عبادت جو ہے وہ اصل میں روزے ہی، اور اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہمارے پاس، جس کے آخر میں راوی نے ایک سوال کیا، پیغمبر نے اس کا جواب دیا تو راوی نے دوسرا سوال کیا، پیغمبر نے اس کا جواب دیا، کمپلیٹ۔ وہ حدیث یہ کہ آغاز کیا پیغمبر نے کہ کوئی رجب میں اگر 1 روزہ رکھے اس کا کیا ثواب، پھر کہا 2 روزے رکھے تو کیا ثواب، پھر کہا 3 روزے رکھے تو کیا ثواب ہے۔ اس طرح کر کے پیغمبر 29 یا 30 روزوں تک پہنچ گئے کہ 15 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب، 21 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب، 29 روزے ہو جائیں تو یہ ثواب، ایک ایک کر کے باقاعدہ ثواب بتاتے جا رہے ہیں۔ ساری حدیث سن لی، راوی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ لیکن اگر کسی میں اتنی طاقت نہ ہو 30 روزے رکھنے کی، جیسے آج کل 18 گھنٹے کا روزہ تقریباً ہو رہا ہے میلبرن میں، چلے وہ انگلینڈ کی بحث اسی پہ آ جائے گی تو سمجھا لوں، 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا، رمضان کے واجب روزے بھی ہوتے تو بہت سے لوگ حوصلہ ہار جاتے، ہمت ان کی ٹوٹ جاتی، لیکن وہ تو واجب ہی واجب تھے، یہ تو واجب بھی نہیں، ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ اور پھر 18 گھنٹے کے روزے کا مطلب یہ کہ ویدر بھی گرمی کا ہے۔ اچھا، چند سال پہلے کا مطلب 1-2 سال پہلے جب تک یہ کلاک چینج نہیں ہوا تھا تو انگلینڈ میں 18 گھنٹے کا روزہ ہو رہا تھا، یہاں پہ 10 گھنٹے 11 گھنٹے کے روزے تھے۔ تو اب کچھ لوگ کھڑے ہوئے انگلینڈ میں، سو کالڈ علماء، عام آدمی نہیں، کہا کہ جی یہ اسلام تو کوئی دین ظلم والا تو ہے نہیں، 18 گھنٹے کا روزہ کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا، یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اب پہلے ٹونٹنگ مراجع پہ، ان مراجع کو کیا پتا، انہوں نے تو فتویٰ دے دیا، ان کو کیا معلوم کہ یورپ میں بھی لوگ جائیں گے، نارتھ امریکہ میں بھی جائیں گے، سویڈن میں جائیں گے، ناروے میں جائیں گے، گرین لینڈ میں جائیں گے، انگلینڈ میں عموماً جو نارتھ انگلینڈ ہے، گلاسگو، ایڈنبرا، ایبرڈین، 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا۔ انہوں نے تو کہہ دیا فجر سے مغرب تک روزہ رکھو، یہ سمجھ رہے تھے کہ ساری دنیا نجف کی طرح ہے، تو 13 گھنٹے کا روزہ، 14 گھنٹے کا روزہ۔ بیچارے بھولے بھالے مراجع، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ بہت بڑا، اتنا بڑا یہ موومنٹ چلا کہ انگلینڈ میں ایک اچھی خاصی تعداد، ریزنیبل نمبر، میں یہ نہیں کہتا میجورٹی، انہوں نے کہا کہ نہیں، روزے ہم رکھیں گے مکے کے حساب سے یا کربلا کے حساب سے۔ چنانچہ ابھی 4 بجے ہیں، 5 بجے ہیں، سورج چمک رہا ہے، نصف النہار پر ہے، وہ ممبر پر بیٹھ کے گلاس اٹھایا پانی کا، سب کے سامنے کا افطار کا وقت ہو گیا کیونکہ کربلا میں ہو گیا، اور گھڑ کر کے پانی پی لیا۔ اور یہ باقاعدہ یعنی ایک پورا گروپ بنا انگلینڈ۔ اس فتنے کو پھیلانے والی ایک شخصیت آسٹریلیا بھی آئی تھی، اور میں نے کہا یہ سب سو کالڈ اسکالر تھے، کیونکہ اتنا تو ہے کہ ہمارے عام مومنین، عام آدمیوں کی بات تو نہیں مانیں گے۔ وہ تو خیر کہیے وہ فتنہ سڈنی تک رہا، میلبرن میں نہیں آ پایا، لیکن بہت بڑا یہ ایک گروپ تھا۔ اب ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں، یعنی پتہ ہوگا مرجعیت کے خلاف ٹونٹنگ کرنا تھی تو اعتراض کیا۔ تبریز، آذربائیجان، ترکستان، تبریز، جہاں سے ہمارے اتنے علماء اور مراجع گزرے کہ غالباً شیعہ تاریخ میں سب سے زیادہ اگر ہم لسٹ بنائیں تو تبریز ہی کے مراجع کی۔ تبریز بہت بڑا ہمارا سینٹر، اتنے مراجع، خود آغا خوئی ہے، یا اس سے پہلے تبریزی نام کے کتنے علماء، وہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا ہمیشہ سے گرمیوں میں۔
وہ جو بیچارے علماء کی سادگی کے اوپر افسوس کر رہے تھے کہ بیچاروں کچھ نہیں پتا کنویں کے مینڈک ہے وہ کبھی نکلے ہوں یورپ امریکہ تو پتا چلے کہ 18 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. ارے جہاں وہ پیدا ہوئے جہاں ان کی نسلیں گزری وہاں بھی 18 گھنٹے کے روزے تھے. وہ جاہل نہیں تھے، تم جاہل. یہ جو علاقہ ہے نا پورا تبریز کا، اس میں 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہی. مشہد کا روزہ کتنا لمبا ہوتا ہے. خیر پہلی بات. دوسری بات یہ تو انہوں نے اس وقت فتنہ کھڑا کر کے کچھ لوگوں کو کیا کہوں الو بنا دیا کا لفظ ممبر پہ اچھا نہیں ہے اگرچہ میں نے استعمال کر ہی لیا. لوگ 4 بجے 5 بجے روزہ کھولنے لگے جبکہ 8 بجے یا 8:30 بجے افطار کا ٹائم تھا. اب ہو گیا کلاک چینج. اب وہاں پہ یہ کہ میں بھی خود لندن میں تھا 6:30 بجے، بلکہ لندن کے اوپر نارتھ میں بھی گیا تھا 7 بجے تک تو افطار ہوتا ہے. 3:30 بجے جو ہے وہ روزہ سورج ڈوب جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا روزہ شروع کب ہوا ختم کب ہوا. ابھی ہم افطار سے فارغ ہو کے ہاتھ ہی دھو رہے ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ جی وہ تو نہیں، سحری سے فارغ ہو کے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے افطار کا وقت آ گیا. اب وہاں پہ یہ سوال ان لوگوں سے ہوا کہ اگر آپ کربلا اور مکے کو معیار بنا رہے ہیں تو 4 بجے تو وہاں سورج ڈوب کے گھپ اندھیرا ہو جائے گا، آپ 8 بجے تک روزہ رکھیں گے رات کے 4 گھنٹے اور. اب آپ کیا کریں گے؟ اب وہ سب سر پٹائے ہوئے ہیں، سر کھجا رہے ہیں کہ ہاں اب ہم کیا کریں گے. رات آ گئی، رات آ کے بھی 4 گھنٹے گزر گئے. ابھی آپ مکے اور کربلا کو معیار بنا رہے تھے تو روزہ آپ کو کنٹینیو کرنا. اب سمجھ میں ان کی نہیں آ رہا. فی الحال ابھی رمضان آنے والا ہے نا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، وہ جو ہم نے گرمیوں میں کہا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ 18 گھنٹے کا روزہ بہت مشکل ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے تھا. اب ہم 4 بجے ہی روزہ افطار کریں گے، سورج ڈوبا کھول دیں گے کیونکہ اب مجبوری نہیں. تو میں نے کہا یہ کون سا آپ نے تیر مارا؟ تمام مراجع کا متفقہ فتویٰ اس وقت بھی تھا کہ اگر 18 گھنٹے کا روزہ کسی کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، ناممکن نہیں، رکھ سکتا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے. 9 سال کی بچی بالغ ہو گئی، روزہ واجب ہے، 18 گھنٹے کا روزہ رکھ پائے گی؟ رکھنے والی رکھتی بھی ہیں لیکن نہیں رکھ پائے گی. اس وقت بھی سارے مراجع کا فتویٰ تھا کہ اس پہ روزہ معاف ہے. تو آپ نے تو وہی بات کہی جس پر کل آپ نے تمام مراجع کو پہلے گالیاں دی، مرجعیت پہ اعتراض کیا، انہیں کنویں کا مینڈک ثابت کیا، انہیں بتایا کہ وہ آج 20ویں صدی میں بیٹھ کے 4تھی صدی کے فتوے دے رہے ہیں، اور آج گھوم کے آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ہی فتویٰ موجود ہے. تو خیر یہ ضمنی بات تو آ گئی. اس کے اندر رجب کے اندر تو رجب کے روزے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا یہ اتنے سارے روزے، تو پیغمبر نے کہا چلو 10 رکھو، 5 رکھو، 3 رکھو، 1 رکھو. کہا 1 روزہ بھی اگر کوئی رجب میں رکھے گا، صرف 1 روزہ، بہتر تو یہ ہے کہ 1 روزہ نہیں رکھے، پہلا 15واں 29واں، پہلا بیچ والا آخری، ورنہ 1 بھی رکھو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اللہ اس پر وجبت لہ الجنہ، جنت واجب کرے گا، اسے جنت کے سرداروں میں شامل کرے گا. جنت ہی نہیں بنائے گا، ملوک الجنہ، جنت کا سردار بنائے گا. جنت میں ایک اسپیشل نہر ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے جو رجب کے روزے رکھتے ہیں. اس کی اور جہنم کی بیچ میں اللہ 70 خندق پہلے بنائی جاتی تھی دشمن کو روکنے کے لیے، ہم ادھر دشمن ادھر. ایک خندق نے ابو سفیان کی فوج کو جنگ خندق میں روک دیا. ایسے شخص کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ 70 خندقیں قائم کرے گا، یعنی دور دور تک جہنم اس کے قریب نہیں آئے گی. اور پھر پیغمبر نے کہا اسے اختیار دیا، اور یہ واحد حدیث مجھے ملی جس کے اندر یہ لسٹ آئی، ابھی لسٹ آتی، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ یہ اتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے جتنا قبیلہ ربیہ اور مزر کے بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. اور اللہ روزہ اس نے رکھا، لیکن اللہ اس کے روزے کی وجہ سے، اب لسٹ بنائیے، بتائیے پیغمبر نہیں، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے یہ ٹکڑا، اللہ اس کے روزے کی وجہ سے ابھی ہے اس کے باپ کو معاف کرے گا، ام ہی اس کی ماں کو معاف کرے گا، اخی ہے اس کے بھائی کو معاف کرے گا، ام ہی اس کے چچا کو معاف کرے گا، امت ہی اس کی پھوپھی کو معاف کرے گا، خال ہی اس کے ماموں کو معاف کرے گا، خالت ہی اور اس کی خالہ کو معاف کرے گا، وہ جیران ہی اور اس کے پڑوسیوں کو معاف کرے گا، وہ اصدقاء ہی اور اس کے دوستوں کو معاف کرے گا. اگر ماہ رجب کا 1 روزہ بھی رکھا، دیکھیں اتنی لمبی لسٹ، خالی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ ربیہ اور مزر کے برابر گناہگاروں کی بخشش کرے گا، ان کی بخشش کرے گا. ان کی یہ بخشش نہ بھی کرائے تو اس کے روزے کی برکت سے اللہ ان سب کو معاف کر دے گا. ماہ رجب کا اگر 1 روزہ بھی تم رکھ رہے ہو، تب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 30 روزے نہ رکھ سکے تو کہا پھر ہر روزے کے بدلے میں کچھ روٹیاں صدقہ دے دے. مقدار نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ اتنا، روٹی 1 روٹی یا 2 روٹی یہ دے دے 30 دن.
اب آخری سوال، اس کے بعد مجھے موضوع پہ آنا ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو کہا کہ یا رسول اللہ، اب اگر کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح سے پہلے مدینے کے اندر غربت کی کیا کیفیت تھی. لوگوں کے پاس واقعاً کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. شہزادی کی چادر گروی رکھوائی گئی ہے کئی مرتبہ. یہ ابھی آپ نے پچھلے مہینے جماعت الثانی شہزادی کی شہادت کی مجلسیں بھی سنی، ولادت کی محفل بھی سنی، واقعات سنتے رہتے ہیں آپ. تو کہا کیا کہ کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں. کہا وہ روزانہ بیٹھ کر کسی وقت بھی، دن میں کسی وقت بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تو اس کو ان 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا، جتنی دفعہ پڑھے گا. مثلا 5 دن آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا. سبحان اللہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ البتہ اس کا ذرا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ اللہ کو ہر خرابی اور نقص سے بری و ذمہ اور پاک سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ رجب کا روزہ واقعاً سب سے اہم عبادت. 30 رکھ سکے جو آج کل بہت مشکل ہے، خاص طور پر میلبرن کے جو روزے کا ڈیوریشن بھی ہے اور جو یہاں کا ویدر بھی ہے گرمی والا. تو جتنے رکھ سکو، کچھ نہ صحیح پہلا تیسرا، پہلا بیچ کا آخری، یہ بھی نہ صحیح کوئی ایک روزہ رکھ لو. اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں تو روٹیاں. اب یہاں میلبرن میں روٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جہاں اسلام میں چیز کا نام آ جائے وہ چیز دینا پڑتی ہے، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. اور یہ نہ صحیح تو سبحان اللہ. یہ ماہ مبارک رجب کی وہ عبادتیں جن میں روزہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پھر روزانہ کی کچھ دعائیں ہیں الگ الگ چینج ہو کے، اس کے بعد پھر اعمال ہیں، اس کے بعد پھر غسل ہے.